السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب۔ آج کل حج کی درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں، اس لیے ہم نے بھی حج کا موضوع رکھا ہے۔ مولانا صاحب، پہلا سوال یہ ہے، حج کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، جس طرح کہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ لوگ بیت اللہ کا حج کریں جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ من حج للہ فلم یفسق ولم یرفس، کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور کوئی فحش بات بھی نہیں کی، تو فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسے ہو کہ حج سے واپس آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی حاجی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو نیکی والا حج ہے اس حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، حج نہ کرنے پر وعید کیا ہے؟ ہاں، تو جس طرح حج کے فضائل ہیں کرنے پر، اسی طرح حج نہ کرنے پر جو اس کی وعیدیں بھی ہیں کہ جس آدمی پہ حج فرض ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک روایت ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کو اللہ تعالی نے وسعت عطا فرمائی اور وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور علماء کرام نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ مرتے وقت کہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا اور اسے موت آ گئی تو اس کے بارے میں قسم کھا کے کہو کہ یہ یا تو یہودی ہو کے مرا ہے یا تو نصرانی ہو کر مرا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اسی طرح اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ حج یعنی بیت اللہ تک جا سکتا ہو، واپس آ سکتا ہو، اور اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے اتنا خرچہ چھوڑ کے جائے کہ اس کے اہل و عیال جو ہیں اس کے واپس آنے تک اس مال سے اپنا گزارا کر سکے۔ ایسے آدمی پر حج جو ہے وہ لازم ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حج کے اندر تاخیر کرتے رہتے ہیں، تو شرعاً یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اب بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے حج چھوڑ دیا، تو یہ شرعاً کوئی عذر نہیں ہے۔ اس عذر کی وجہ سے اگر آدمی حج چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اچھا، تو عورت کے لیے حج فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا محرم ہو جس کے ساتھ عورت حج کرے گی۔ اور اسی طرح حج کی شرائط کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی صحیح سالم ہو، نابینا نہ ہو، اور اسی طرح لنگڑا وغیرہ نہ ہو، اچھی طرح سے چل پھر سکتا۔